حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ البتہ ہر ایک میں بھلائی ہے تو تم اس چیز کی خواہش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو اور عاجزانہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ عز و جل نے مقدر فرمایا اور جو چاہا وہ کیا، کیونکہ لفظ اگر شیطانی عمل کھولتا ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں قوت سے مراد آخرت کی تیاری میں انسان کی طبیعت اور نفس کا پختہ ارادے کے ساتھ کوشش کرنا ہے۔ بس جس شخص میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ کثرت سے جہاد میں شریک ہوتا ہے، دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے میں جلدی کرتا ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور ان تمام کاموں میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ نیز صوم، صلاۃ، ذکر و اذکار اور تمام عبادات میں نشاط کے ساتھ رغبت رکھتا اور ان پر محافظت کرتا ہے۔ ان صفات کا حامل شخص قوی مومن ہے۔ حافظ قاضی ابو الفضل عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے قوی مومن کی دو تعریفات ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو شرح نبوی کے حوالے سے ابھی ذکر ہوئی، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ قوی مومن وہ شخص ہے جو مالی اعتبار سے مستحکم ہو اور اللہ عز و جل کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے والا ہو، نیز اس مال سے دنیا کا طلبگار اور دنیاوی مال و متاع جمع کرنے پر حریص نہ ہو۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، قوی مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان اور یقین میں اس طرح مضبوط اور کامل ہو کہ اسے اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ عز و جل پر بھروسہ ہو۔ ایک قول کے مطابق قوی مومن سے مراد وہ ہے کہ جو لوگوں کی صحبت، ہم نشینی اور ان کی طرف سے پیش آنے والی اذیتوں پر صبر تحمل کا مظاہرہ کرے اور انہیں خیر و بھلائی کی تعلیم دے۔ اس تعریف کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو نہ لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے اور نہ ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے۔